والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عن أبو سيد مالك بن ربيعه رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أبقي من بر أبوي من شيء أبرهما بي من بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتها وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. رواه ابن ماجہ. ہر طرح کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی، عزت کی، جلال کی، پاکیزگی کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبی سید الاولین والآخرین سید ولد آدم امام الانبیاء امام المجاہدین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہے، کامیاب ہے، کامران ہے، اس کے نصیب کیا کہنے، جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لیا. سامعین محترم، قرآن کریم میں دو مقامات سے دو آیات آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت سورۃ الکہف میں 15ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، لوگوں یہ دنیا کا مال، والبنون اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے اور ضرورت ہے. آگے فرمایا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے جو اعمال ہیں وہ نیک صالح اعمال ہیں. عند ربک، جو تمہارے رب کے پاس ہوتے ہیں وہ تمہارے نیک اور صالح اعمال. سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ میت کے انسان کے فوت ہونے کے بعد کون سے اعمال اسے فائدہ دیتے ہیں. تو دو احادیث ہم نے سماعت فرمائی تھی. پہلی حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کے ساتھ قبرستان میں تدفین کے لیے 3 چیزیں جاتی ہیں. 2 چیزیں تدفین کے بعد واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز میت کے ساتھ رہتی ہے. باقی واپس آنے والوں میں اس کے اہل، اولاد، بہن، اس کے اولاد، اس کے والدین، اس کے بھائی، اس کے عزیز و اقارب، اہل خانہ ہیں. ایک چیز، دوسرا چیز اس کا مال واپس آ جاتا ہے، گویا کہ وہ مال اپنا یہاں دنیا میں ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور جو چیز، تیسری چیز جو میت کے ساتھ رہتی ہے وہ اس کے اعمال صالحہ ہیں، جو اس نے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں. دوسری حدیث ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سماعت فرمائی کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے ہر قسم کے اعمال اللہ تعالیٰ منقطع کر دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے اعمال اس کے فوت ہونے کے بعد، مسلمان کے فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب اس کو اس کی قبر میں میت کی شکل میں اسے دیتے رہتے ہیں. ان میں پہلا صدقۃ جاریہ، پہلا صدقہ جاریہ، کوئی بھی ضرورت کی چیز وہ مسلمانوں کی رفاہ عامہ کے لیے ہو،
مساجد مدارس ہو، کنویں ہو، پانی ہو، سیلاب زدگان کی ضرورت کے لیے کوئی چیز ہو، آفت زدہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کی شکل میں مجبوروں اور ضرورت مندوں کی ضرورت اور امداد کی شکل میں ہو، یہ اعمال صدقہ جاریہ میں شامل ہوتے ہیں۔ فرمایا نیک اور صالح اس کی اولاد جو اس کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرتی رہے، یہ اس کے اعمال جاری رہتے ہیں۔ تیسرا عمل فرمایا علم ينتفع به، ایسا علم، نفع مند علم قرآن اور حدیث کا ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نفع مند علم کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کسی کو سکھلا دیتا ہے، لوگ اس قرآن اور حدیث کی ہدایات سے، تعلیمات سے، علم سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ دو احادیث ہم نے گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں سماعت فرمائی، اور ایک حدیث میں نے ابن ماجہ کی ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں 3664 نمبر یہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کا بھی ہم ترجمہ سماعت فرما لیتے ہیں۔ جناب سیدنا، اس سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، نیک اولاد کی استغفار، والدین کی وفات کے بعد ان کے عہد و پیمان کو پورا کرنا، نیک اولاد کا والدین کے لیے استغفار کرنا، والدین کے وفات کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرنا، اور والدین کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کی عزت اور تکریم کرنا، جسے ہمارے معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ والدین کے وفات کے بعد ان کے رشتوں کو بھی جوڑنا، جو صرف ان کی وجہ سے جڑے ہوئے تھے۔ یہ سارے بھی وہ اعمال ہیں جو انسان کے فوت ہونے کے بعد اسے قبر میں تدفین کے بعد بھی ان اعمال کا اجر اور ثواب اسے ملتا رہتا ہے، اگر اولاد ان اعمال کو بجا لائے گی، اس پر عمل پیرا ہوتی رہے گی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ابن ماجہ کی 3646 نمبر حدیث ہے، 664 نمبر حدیث ہے، 664 نمبر حدیث ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ، ابو اسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں بینما نحن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل من بنی سلیم، کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنی سلیم قبیلے سے ایک آدمی آیا، ایک شخص آیا، اور اس نے آ کر کیا کہا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابقی من بر ابوی شیء، کیا کوئی ایسی نیکی ہے، کوئی باقی شکل ایسی ہے، کوئی ایسا عمل ہے کہ میں اس نیکی کو اپنے والدین کی طرف سے کر سکوں؟ اللہ اکبر! آج ان باتوں پر تو پورا مذہب اور جماعتیں چلی ہوئی ہیں، ان کا تو کھانے پینا کا سلسلہ ہی سارا اسی بات پر ہے۔ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں، اور جواب دینے والے اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، انسانوں میں اعلیٰ، انبیاء میں اعلیٰ، رسولوں کے سردار، خاتم النبیین، ساری امتوں میں بہترین امت کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کہا ہاں، ان کی وفات کے بعد تو ان کے لیے نیکی کر سکتا ہے۔ اب اس کا اگلا سوال کیا ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسی نیکی جو اپنے والدین کے لیے میں کر سکوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں من بعد موتہما، میرے امی ابو کی وفات کے بعد کیا ان کے لیے کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ کہا نعم، کر سکتے ہو۔ الصلاۃ علیہما، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے لیے اللہ سے رحم کا سوال کرتے رہو، اللہ سے استغفار کا سوال کرتے رہو، اللہ سے ان کی بخشش کا سوال کرتے رہو۔
نیک صالح اپنے والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے استغفار، رحمت کی، بخشش کی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی قبول فرماتا ہے اور والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والاستغفار لہما، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کرنا ہے۔ تیسری بات بتلائی، فرمایا وَإِفَاءِ بِعُهُودِهِمَا، انہوں نے جو کسی سے وعدے کیے ہیں، عہد و پیمان کیا ہے، کسی سے کوئی کمٹمنٹس کی ہوئی ہے تو ان کو پورا کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، اس کا اجر، اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہارے والدین کو عطا فرمائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، ان کے دوستوں کا عزت احترام کرنا، اور آخر پہ فرمایا وَصِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، ان رشتہ داروں، ان رشتوں کو ملانا، ان رشتوں کو قائم اور دائم رکھنا کسی بھی صورت پر، کسی بھی قیمت پر، جو صرف تمہارے والدین کی وجہ سے قائم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ نیکیاں سیدنا ابو اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو اسید مالک بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ نیکیاں بتلائیں جو والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلی کون سی؟ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے اللہ سے رحمت کا سوال کرنا ہے، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے، ان کے لیے اللہ سے استغفار کا سوال کرنا ہے، ان کے وعدوں کو، عہدوں کو پورا کرنا ہے ان کی وفات کے بعد، اور ان کے دوستوں کی عزت اور تکریم کرنی ہے، اور جو رشتے صرف ان کی وجہ سے قائم تھے ان کو کسی بھی صورت پر، کسی بھی قیمت پر ان رشتوں کو قائم رکھنا۔ یہ والدین کی وفات کے بعد یہ نیکیاں بھی ان کو فائدہ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرماتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ یہاں اولاد والدین کے لیے اللہ سے دعا کر رہی ہے، استغفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، صلہ رحمی کا بتلایا ہے، یہاں وعدوں کو پورا کرنا بتلایا ہے، یہاں دوستوں کی عزت اور تکریم کا بتلایا ہے، اور جو صرف رشتے والدین کی وجہ سے قائم تھے ان کو قائم رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ نیک اور صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے اللہ سے استغفار کرتی ہے، وہ اولاد بے شک بڑی ہو چکی ہے، بے شک۔ مثال کے طور پر یہ بھائی عبد الرحمن ہیں، بھائی سرمد صاحب ہیں، بھائی داود صاحب ہیں، یہ وہ ہم میں بیٹھے ہوئے وہ افراد ہیں، یہ پامید بیٹھا ہے کہ ماشاءاللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو عمر رسیدہ ہیں۔ آج اگر یہ اپنے والدین کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی، معافی کا سوال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرما کر نیک اور صالح اولاد کی بخشش کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کر والدین کا جنت میں رتبہ بلند فرما دیتے ہیں۔ یہ والدین کے لیے بات کر رہے ہیں، ان کی وفات کے بعد جو ان کو اعمال فائدہ دیتے ہیں، اور اگر زندگی میں بھی صلہ رحمی کی ہو، محبت کی ہو ان سے، ان کی بات مانی ہوئی ہو، ان کی خدمت کی ہوئی ہو، تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ سنن ابن ماجہ کی 3660 نمبر حدیث ہے۔ جو پہلی تھی وہ کون سی تھی؟ 3664 نمبر۔ اس کے راوی تھے سیدنا ابو اسید
مالک بن ربیعہ، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا حضرت سید المحدثین امام الفقہاء امام المحدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا ان الرجل، بے شک ایک آدمی جو فوت ہو چکا تھا، لَتُرْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْجَنَّةِ، اس کے درجے کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند کر دیتے ہیں، اس کے درجے کو اللہ تعالیٰ جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ فَيَقُولُ، وہ بندہ جس کے درجے کو بلند کیا جاتا ہے وہ رب العالمین سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اَنَّا هَذَا، ہے مالک، اے آسمان و زمینوں کے مالک، یہ کیا معاملہ بنا، کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے، کون سا معاملہ بنا ہے کہ یہ میرا درجہ جنت میں کیوں بڑھا دیا گیا ہے؟ فَيُقَالُ، اسے اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہا جاتا ہے، اسے جواب دیا جاتا ہے بِاسْتِغْفَارِ وَالَدِكَ لَكَ، تیرے لیے تیری اولاد نے ہم سے بخشش کا سوال کیا ہے، اس کی دعا کو قبول کر کے جنت میں تیرا درجہ بڑھا دیا۔ تو معلوم ہوا استغفار، بخشش، ان کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا، معافی کی دعا کرنا، ان کی سختیوں کو ختم کرنے کی اللہ سے التجا کرنا، یہ وہ اعمال ہے جو والدین کو فوت ہونے کے بعد بھی اولاد کی طرف سے پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کا ان کو فائدہ دیتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور بھی باتیں سیکھتے ہیں، اور یہ حدیث سنن نسائی کی 3694 نمبر ہے، سنن نسائی کی 3694 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں جناب سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا، سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اپنا واقعہ سناتے ہیں، اپنی بات بتلاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، جس طرح کہ آج کے اس دور میں معاشرے میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں قاری صاحب یہ معاملہ ہے اور میرے والدین نے اس کے متعلق ایسی بات کی تھی، ہم کیا کریں؟ تو جو قرآن حدیث کے مطابق اس کے متعلق رہنمائی ہوتی ہے ہم ان کو دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، آپ سے کہا، کیا کہا؟ کہتے ہیں ان امی ماتت افاتصدق عنہا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے، مر گئی ہے، میری والدہ محترمہ وفات پا چکی ہے، ان امی ماتت افاتصدق عنہا، کیا اب میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں، خیرات دے سکتا ہوں، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر سکتا ہوں ان کے لیے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، کہا سعد بن عبادہ تم کر سکتے ہو۔ اب اگلا سوال کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل، اب میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اجازت دی ہے، آپ نے کہا کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے بہترین، سب سے اچھا، سب سے افضل ان کی طرف کیے جانے والا صدقہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر ہماری بات ہو تو ہم کچھ اور ہی بات کہیں گے، ہم پوچھیں گے سب سے اچھی گاڑی کون سی ہے ہمارے لیے،
سب سے اچھا گہرا علاقہ کون سا ہے؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قال سقی الماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین، سب سے افضل صدقہ یہ ہے سعد بن عبادہ، پیاسوں کو پانی پلانا، یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کن کی طرف سے ہے؟ والدین کی وفات کے بعد اگر ہم ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیں، کچھ اعمال کرنا چاہیں، تو ایسے اعمال جن کا اجر اللہ رب العزت ان کو فوت ہونے کے بعد بھی دیتا ہے، ان اعمال میں یہ ایک عمل یہ بھی ہے، سقی الماء، پیاسوں کو پانی پلانا۔ تو یہاں میں آپ کی ترغیب دلاتا ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، پیغام دیتا ہوں۔ ہمارے ملک کے حالات اس وقت بہت سیلابی صورتحال کی وجہ سے خراب ہیں۔ چلو سیاست کی وجہ سے تو ہے، یہ پولیٹیشن اور پولیٹیکل جو معاملات ہیں وہ تو ایک چل ہی رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ان بڑوں کی لڑائیوں میں، سیاست کی لڑائیوں میں جن کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے، وہ لوگ ہیں جو سیلاب زدگان ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہاں کہاں سیلاب آیا؟ ایک وقت تھا یہاں تھل میں اور بلوچستان کا کچھ حصہ اور سندھ کا کچھ حصہ، جہاں پانی کی بڑی اشد ضرورت تھی اور قحط سیلی تھی، جانور بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے۔ تب بھی کچھ اللہ کے بندے نکلے، مختلف سوسائٹیوں کے نام والے، فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے وہ رضاکار کارکنان، وہ جماعت الدعوہ کے کارکنان، جن کو اپنے پیاسے اور ضرورت مند بھائیوں کی اس کمی کا احساس تھا، وہ نکلے اور وہاں ان کے لیے پانیوں کا انتظام کیا۔ پھر اللہ نے دیکھو اتنی بارشیں کی، اب وہی لوگ سیلاب زدگان ہیں، اب ان پر ہی سیلاب آیا ہوا ہے۔ بلوچستان کے علاقے ہیں، سندھ کے علاقے ہیں، پہاڑی علاقے ہیں۔ کبھی کسی نے سنا ہے پہاڑوں پر سیلاب آیا ہو؟ لیکن پہاڑوں کا سلسلہ بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے، اوپر گلیشیئر بنتے ہیں، برف باری ہوتی ہے، جب وہ گرتی ہے اور پگھلتی ہے اور بارشوں کی وجہ سے جب پانی سارے پہاڑوں کا اکٹھا ہو کر ایک ندی نالے میں آتے ہیں، تو پتھر، درخت، یہ کنکریاں، یہ بڑے بڑے پتھر، یہ پھر پتھروں کا ایک سیلاب چل پڑتا ہے۔ عجیب و غریب قسم کا طوفان اور دردناک اور خوفناک منظر ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی درخت کو اپنے سامنے ٹھہرنے دیتا ہے، نہ کسی گھر کو ٹھہرنے دیتا، ہر چیز ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آفات اللہ کی طرف سے، یہ مصیبتیں آج ہمارے پاکستان کے، ہمارے ہی علاقوں میں، ہمارے ہی ساتھ رہنے والے لوگوں کے اوپر آئی ہوئی ہیں۔ ان کی بہت ساری ضروریات ہیں، ان میں ایک ضرورت ان کی یہ بھی ہے کہ ان کے لیے پینے کے صاف پانی کا انتظام کرنا۔ بے شک ڈیم کا بند ٹوٹے، وہ ڈیم کی وجہ سے پورا علاقہ زیر آب ہے، سیلاب زدہ ہے، لیکن پینے کے لیے پانی نہیں ہے، بے شک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب وہ سیلاب والا پانی تو نہیں کو پی سکتا، نہ وہ پیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے، ان کے گھروں کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے کام کیا، جماعت الدعوہ نے اور مختلف سوسائٹیز سے جب ان کے لیے ہم نے کام کیا، تو ہم نے ان کے 3 مرحلوں میں پہلے کام کیا ہے۔ پہلے ہم نے ان کی اس صورتحال میں پکا پکایا کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں بیچاروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، پہلے پکا پکایا کھانا ان کو دیا۔ پھر ضرورت ہوتی ہے ان کو وہاں ریلیف، وہاں سے نکالنا، گھر مسمار ہو چکے ہیں، رہنے کے قابل نہیں ہیں، گرے ہوئے ہیں، لیکن ان کو تو وہاں سے نکالنا ہے۔ اگر زندہ ہیں، زندوں کو چھوڑا تو نہیں جاتا، مردوں کو نہیں چھوڑا جاتا، زندہ ہے، وہاں سے ان کو کسی ایسی جگہ پر لانا جو محفوظ جگہ پر لا کر ان کو کور کرنا، بچانا اور ان کو قائم کرنا، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے ایسی صورتحال میں۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بحالی کا کام شروع کیا جائے، دوبارہ ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کیا جائے اور ان کے گھروں کو بنایا جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کے جانوروں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، وہاں کے راستے جو ہیں ان کو
کیا جائے، یہ 3 مرحلے، اور پھر ان کا میڈیکل کیا جائے، ان کو ادویات دیا جائے۔ پانی جب کہیں کھڑا ہو جاتا ہے تو بیماریاں بھی بڑھ جاتی ہیں، ان کی دوائیوں کا سلسلہ بھی اللہ کے فضل سے کر دیا۔ اب چوتھا مرحلہ ہے ان کے گھروں کو تعمیر کرنا، تو الحمدللہ اس میں بھی ہمارے بھائی پیش ہیں، وزیر آباد میں بھی اس میں دل کھول کر تعاون کیا ہے۔ ہمارے یہاں سے 2 امدادی قافلے جا چکے ہیں وزیر آباد سے، ایک امیر تحصیل ابو طلحہ صاحب لے کر گئے، جو اس سے پہلے ایک ابو محض بھائی لے کے گئے۔ تو اب جو چوتھا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے گھروں پر چھتیں ڈالنی ہیں، دیواریں۔ تو اس میں ہم نے یہ کیا، ان سے یہ بات کی ہے کہ ہم تمہیں نقد بھی امداد کرتے ہیں، آپ اپنے گھروں کی دیواریں، وہی اینٹیں تو وہی لگے گی، کچی وہاں چنائی ہوتی ہے، تو آپ دیواریں اپنی کھڑی کریں، آپ کو چھت ہم ڈال کر دیں گے۔ تو یہ چوتھا مرحلہ ہے، اور اب اللہ کے فضل سے اس پر کام جاری و ساری ہے، اور پوری دنیا نے سنا ہے کہ اگر سب سے پہلے ان لوگوں کو، گورنمنٹ سے پہلے، این جی اوز سے پہلے، انٹرنیشنل این جی اوز اور دوسری جتنی بڑی بڑی جو این جی اوز ہیں جن کے پاس بے شمار فنڈز ہیں، ان سب سے پہلے اگر ان علاقوں میں کوئی امداد لے کر پہنچا ہے تو وہ گجرانوالا کا قافلہ پہنچا ہے۔ پوری دنیا نے سنا ہے، میڈیا پر یہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم نے ان کی بحالی کا، گھروں کی بحالی کا جو کام کرنا ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ ایک چھت جو ہے، ایک کمرے کی چھت، اس کا 75,000 روپیہ تخمینہ لگایا ہے۔ تو دوست احباب اس کام میں بھی حصہ ڈالیں اور اپنے والدین کے لیے یہ بھی صدقہ جاریہ کریں۔ اور سقی الماء، بہترین جو صدقہ ہے وہ پیاسوں کو پانی پلانا ہے، اور پھر انشاءاللہ ان کے پانی کا بھی مزید انتظام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا